میرا نام ریحانہ ہے۔ میری شادی کو 20 سال گزر چکے تھے۔ کچھ بچے ابھی چھوٹے تھے اور اسکول جاتے تھے۔ میرا شوہر سعودی عرب میں کام کرتا تھا اور اچھے پیسے کما لیتا تھا، لیکن شوہر کی طویل غیر موجودگی کی وجہ سے اکثر میرا دل اداس رہتا تھا اور تنہائی مجھے ڈستی رہتی۔ میرے دل میں عجیب عجیب بیہودہ خیالات آتے۔ شادی کے فوراً بعد عورت کا دل، وہ بھی جوان عمر میں، اکثر تنہائی کا شکار رہتا ہے۔ میری زندگی کی کہانی کوئی عام کہانی نہیں ہے۔ میرے ساتھ جو کچھ ہوا وہ شاید سننے والوں کو بھی حیران کر دے، مگر یہ حقیقت ہے۔ آج میں یہ سب اپنی زبان میں بیان کر رہی ہوں۔ میری بیٹی کا رشتہ ہمارے رشتہ داروں میں طے ہوا تھا۔ میرے داماد کا نام توصیف تھا اور اس کی عمر تقریباً 25 سال تھی۔ شکل اور صورت میں توصیف کافی اچھا اور متاثر تھا۔ شروع میں توصیف کی رویے پر میری زیادہ توجہ نہیں گئی، مگر آہستہ آہستہ توصیف کے اندر کچھ چیزیں بدلیں اور اس کے انداز میں مجھے سوچنے پر مجبور کر دیا۔ دوستو، توصیف کی خاص بات یہ تھی کہ وہ عورتوں کی چھوٹی سے چھوٹی چیز فوراً نوٹ کر لیتا تھا، چاہے دوپٹہ ہو، لباس ہو یا کوئی نیا انداز۔ توصیف فوراً تعریف کر دیتا۔ کبھی کہتا یہ کلر آپ پر بہت اچھا لگ رہا ہے، اور کبھی کسی کھانے کی تعریف ایسے کرتا جیسے واقعی دل سے محسوس کر رہا ہو۔ شروع میں نے اسے عام اور معصوم تعریفیں سمجھ کر نظر انداز کیا، مگر وقت کے ساتھ ساتھ مجھے احساس ہونے لگا کہ توصیف کی نظریں اکثر مجھ پر ٹھہرنے لگی ہیں، خاص طور پر جب میں گھر کے کاموں میں مصروف ہوتی ہوں۔ آپ جانتے ہیں کہ عورت جب گھر کے کاموں میں مصروف ہو تو اپنے دوپٹے اور ڈریسنگ کا خیال نہیں رکھتی۔ میرا شوہر مہینوں بعد گھر آتا تھا، اس لیے گھر کے اکثر کاموں اور بچوں کے معاملات میں توصیف ہی میری مدد کرتا تھا۔ کبھی بچوں کو اسکول چھوڑنا، کبھی خریداری میں ساتھ جانا۔ توصیف کا بہانہ یہی ہوتا تھا کہ آپ اکیلی اتنا کام کیوں کریں گی، میں آپ کے ساتھ چلتا ہوں۔ ایک دن مجھے یاد ہے، میں نے نئے کپڑے پہنے ہوئے تھے، ہم سب شاپنگ مال میں تھے، بچے اپنے کپڑوں کا انتخاب کر رہے تھے۔ اچانک توصیف نے کہا، آپ تو ایسے لگ رہی ہیں جیسے ابھی بھی جوان ہوں، بالکل فلمی ہیروئن جیسی۔ میں یہ سن کر ایک لمحے کو تو حیران رہ گئی۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی شرارت تھی، ایک خاص چمک جو عام طور پر ایک داماد میں نہیں ہوتی۔ میں نے اسی وقت بات کو بدل دیا، مگر میرے دل میں ایک بے نام سا احساس ضرور جاگ چکا تھا۔ میں نے آئینے میں خود کو دیکھا تو حقیقت میں 40 سال کی تھی، مگر اپنی دیکھ بھال کی وجہ سے میں اپنی عمر سے کم لگتی تھی۔ رنگت صاف، قدرے درمیانہ اور بہترین فگر، اور شخصیت ایسی تھی کہ لوگ اکثر توجہ دیتے تھے۔ شاید یہی چیزیں تھیں جو توصیف کے رویے کو میری طرف زیادہ متوجہ کر رہی تھیں۔ میں نے توصیف کو خود سے دور رکھنے کی کوشش کی، مگر آہستہ آہستہ یہ فاصلہ کم ہوتا جا رہا تھا۔ وہ بار بار چھوٹی باتوں میں قریب آنے لگا تھا، کبھی میری تعریف، کبھی میری خاموشی کو سمجھنے کی کوشش، کبھی میری تنہائی کا ذکر۔ وہ اکثر میری زندگی کے بارے میں باتیں کرتا، کبھی کہتا، لگتا ہے آپ بہت تنہا ہیں، کیا آپ کو اپنے شوہر کی یاد نہیں آتی؟ توصیف کے ایسے سوالات مجھے حیران کرتے، مگر اس کے لہجے میں ایسی معصومیت ہوتی کہ میں جواب دینے پر مجبور ہو جاتی۔ میں کہتی، ہاں مجھے اپنے شوہر کی کمی محسوس ہوتی ہے، لیکن اندر ہی اندر میں خود بھی الجھن کا شکار تھی۔ وقت کے ساتھ ساتھ اس کے رویے میں نرمی اور توجہ بڑھتی جا رہی تھی۔ کبھی کبھی توصیف بات کرتے ہوئے میرے ہاتھ کو زیادہ دیر تک تھام لیتا، کبھی میری باتوں کو غور سے سنتا۔ میں بھی توصیف کی موجودگی کو محسوس کرنے لگی تھی۔ دوستو، دل کے اندر عجیب سی کشمکش چل رہی تھی۔ ایک طرف رشتہ تھا، عزت تھی، خاندان تھا، دوسری طرف ایک عورت کے اندر جاگتے ہوئے تنہائی اور احساسات تھے۔ میں سوچتی کیا یہ سب صحیح ہے یا غلط ہے، مگر اگلے ہی لمحے توصیف کی مسکراہٹ میرے سارے کے سارے سوالوں کو خاموش کر دیتی۔ ایک دن شام کے وقت بچے سو چکے تھے، میں صحن میں بیٹھی ٹھنڈی ہوا محسوس کر رہی تھی کہ اچانک توصیف آ گیا۔ اس نے آہستہ سے کہا، آپ ہمیشہ کام میں لگی رہتی ہیں، کبھی اپنے لیے بھی وقت نکال لیا کریں، آج چلیں باہر تھوڑی سی واک کر لیتے ہیں۔ میں نے پہلے تو انکار کیا کہ لوگ کیا کہیں گے، مگر توصیف مسکرا کر بولا، لوگوں کو کیا پتا کہ میں آپ کے ساتھ ہوں، آپ میری بیسٹ فرینڈ ہیں۔ توصیف کے یہ الفاظ میرے دل کو چھو گئے اور میں خاموشی سے اس کے ساتھ باہر چلی گئی۔ اس جملے کے ساتھ ہی وہ بات توصیف کے کرنے سے نکل گئی تھی، مگر میں نے اسے روکا نہیں۔ شاید میں خود بھی اس حقیقت کو ماننے سے ڈر رہی تھی، اس لیے دل میں ایک عجیب سا یقین بیٹھنے لگا کہ یہ صرف میرا وہم نہیں، توصیف واقعی مجھ میں دلچسپی لیتا ہے اور مجھے چاہتا ہے، اور کہیں نہ کہیں میں بھی اس کی طرف کھینچی چلی جا رہی تھی اور کمزور ہوتی جا رہی تھی۔ اس رات کے بعد میرا دل بے چین رہنے لگا۔ توصیف کے الفاظ میرے ذہن میں بار بار گونجتے رہتے تھے، آپ میری اچھی دوست ہیں۔ یہ جملہ مجھے بار بار یاد آتا اور میں اکیلے میں اکثر اس پر مسکرا دیتی۔
پھر فوراً خود کو سنبھالنے کی کوشش کرتی۔ اگلے دن ناشتہ کی میز پر توصیف بار بار میری طرف دیکھ رہا تھا۔ توصیف کی آنکھوں میں ایک عجیب سا اعتماد تھا، جیسے وہ جان چکا ہو کہ اس کی بات میرے دل پر اثر کر گئی ہے۔ میرے اندر واقعی ایک ہلچل تھی، مگر میں اسے چھپانے کی بھرپور کوشش کر رہی تھی۔ اور اسی دن دوپہر کو جب بچے اسکول جا چکے تھے، میں صحن میں کپڑے دھو رہی تھی۔ دھوپ بہت تیز تھی اور میں سادہ سے کپڑوں میں تھی۔ میرے سارے کپڑے بھیگ چکے تھے، جس سے میرا سارا جسم ہلکا ہلکا نظر آ رہا تھا۔ اسی وقت توصیف ہنستے ہوئے اندر آیا اور بولا، آپ تو دھوپ میں بھی اتنی خوبصورت لگتی ہیں کہ دھوپ کو بھی رشک آ جائے۔ میں نے فوراً اس کی طرف دیکھا اور کہا، کیسی بات کر رہے ہو، تمہیں شرم نہیں آتی؟ مگر توصیف بالکل میرے قریب آ گیا اور میرے چہرے سے بال ہٹاتے ہوئے کہنے لگا، میں سچ کہہ رہا ہوں، آپ کو دیکھ کر دل خوش ہو جاتا ہے۔ آپ مسکرا دیں تو میرا دن بہتر ہو جاتا ہے۔ میں نے اس کی بات سن کر فوراً نظریں جھکا لی اور اندر چلی گئی، مگر توصیف کی نظریں میرے پیچھے تک آ رہی تھی۔ میں اندر گئی تو توصیف بھی پیچھے آ گیا۔ میں کچھ کہتی اس سے پہلے ہی توصیف نے مجھے باہوں میں لے لیا۔ میں کمزور پڑ گئی۔ پہلے ہی کشمکش میں تھی، مگر اب میں ہار گئی تھی، جذبات میں بہک گئی۔ میں نے بھی اسے مضبوطی سے گلے لگا لیا۔ اگلے دن میں نے سوچا، جو ہوا سو ہوا، اب توصیف کو اپنے قریب نہیں آنے دوں گی۔ اور شام کو جب ہم سب کھانے کی میز پر بیٹھے تو توصیف نے بڑے آرام سے کہا، آپ کے ہاتھ کے سالن کی بات ہی کچھ اور ہے، واقعی بہت لاجواب ہے۔ بچے بھی خوش ہو گئے، مگر میرا دل کسی اور سوچ میں گم تھا۔ دن گزرتے گئے اور توصیف کی باتوں میں اب کھلے اشارے آنے لگے تھے۔ اسی وقت اکثر کہتا کہ اگر آپ چاہیں تو میں آپ کی زندگی میں خالی جگہ بھر سکتا ہوں جو برسوں سے ادھوری ہے۔ میں یہ سن کر حیران رہ جاتی، مگر اندر ہی اندر ایک جنگ شروع ہو چکی تھی۔ اس دن کے بعد میری جوانی واپس لوٹ آئی تھی، مگر سچی بات یہ تھی کہ میں توصیف کو مزید لفٹ نہیں کروانا چاہتی تھی۔ ایک طرف میری ذمہ داریاں، میری عزت، میرا گھر تھا، اور دوسری طرف ایک عورت کا دن، اس کی تنہائی اور توصیف کی مسلسل توجہ۔ کبھی کبھی میں سوچتی کہ شاید مجھے سختی سے سب کچھ ختم کر دینا چاہیے، اور کبھی دل میں خیال آتا کہ کیوں نہ اس احساس کو قبول کر لوں۔ اسی کشمکش میں میں نے ایک دن خود سے فیصلہ کیا کہ اب اس سب کو ختم کرنا ہوگا۔ شام کے وقت جب گھر میں خاموشی تھی، میں نے توصیف کو سنجیدگی سے بلایا۔ میں نے کہا، توصیف، جو کچھ تم کر رہے ہو یہ مناسب نہیں ہے۔ تم میرے داماد ہو، اس رشتے کی ایک حد ہے۔ توصیف کچھ دیر تو خاموش رہا، پھر آہستہ سے میرے قریب آیا اور بولا، آپ جانتی ہیں، یہ سب میرے اختیار میں نہیں ہے۔ میں خود کو روک نہیں پا رہا۔ آپ کو دیکھ کر بس یہی لگتا ہے کہ آپ ہی میری اصل چاہت ہیں۔ آپ کے بغیر مجھے سکون نہیں ملتا۔ آپ کے بغیر میں خود کو ادھورا سمجھتا ہوں۔ میں نے گھبرا کر کہا، یہ سب غلط ہے، لوگ کیا کہیں گے، میں کس منہ سے سب کا سامنا کروں گی؟ توصیف ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بولا، لوگوں کا کیا ہے، وہ ہمیشہ ہی بولتے رہتے ہیں، لیکن ہماری زندگی ہم جیتے ہیں وہ نہیں۔ توصیف کی آنکھوں میں ایک عجیب سا عزم تھا۔ مجھے لگا وہ پیچھے نہیں ہٹے گا، اور میں آہستہ آہستہ کمزور پڑنے لگی۔ اس کے جذبات کے آگے میں ہار مان گئی تھی۔ وقت کے ساتھ ہمارے درمیان ایک خاموش سا سمجھوتا بننے لگا۔ پہلے کی طرح اب توصیف کھل کر اپنی باتیں کرنے لگا تھا۔ جب بھی میں تیار ہوتی، توصیف دیر تک مجھے دیکھتا رہتا، میری ڈریسنگ کی تعریف کرتا، کبھی آہستہ سے کہتا، آپ کے ہاتھوں میں واقعی جادو ہے، آپ کی خوشبو پورے گھر کو سکون دے دیتی ہے، آپ کی موجودگی میرے دل کو۔ ایک دن توصیف میں ضد کی کہ ہم پارک چلتے ہیں۔ میں نے انکار کیا، مگر توصیف نہیں مانا۔ آخرکار مجھے اس کے ساتھ جانا پڑا۔ پارک میں توصیف میرے ساتھ ایسے چل رہا تھا جیسے ہم کوئی عام رشتہ نہیں بلکہ خاص تعلق رکھتے ہیں۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ میں کوشش کر رہی تھی کہ کوئی ہمیں پہچان نہ لے، اور توصیف مسلسل مسکراتا رہا اور بولا، آپ کے ساتھ وقت گزارنا مجھے دنیا کی سب سے بڑی خوشی دیتا ہے، میں خود کو خوش قسمت سمجھتا ہوں۔ یہ سن کر میرے دل میں عجیب سی ہلچل پیدا ہوئی۔ برسوں کی بات کسی نے مجھے اس طرح سے محسوس کروائی تھی کہ میں اہم ہوں، خاص ہوں، میری کوئی اہمیت ہے۔ اس رات جب میں اپنے کمرے میں اکیلی تھی تو اس کے الفاظ بار بار ذہن میں آ رہے تھے۔ میرا دل کر رہا تھا کہ یہ سب روک دوں، مگر دل ہی دل میں ایک دوسرا احساس مجھے توصیف کی طرف کھینچ رہا تھا، اور آہستہ آہستہ میں توصیف کے قریب ہوتی جا رہی تھی، بغیر مکمل انکار کے، بغیر مکمل قبول کے، ایک ایسی کیفیت میں جہاں ہر چیز بدل رہی تھی۔ اس دن کے بعد ہماری زندگی ایک نئے موڑ پر آ گئی، اور ہم دونوں نے خاموشی سے ایک دوسرے کی موجودگی کو قبول کر لیا۔ میں جانتی تھی کہ یہ راستہ آسان نہیں ہے، مگر دل کے ہاتھوں میں مجبور ہو چکی تھی۔ اس کے انداز بھی بدل چکے تھے۔ توصیف چھوٹی چھوٹی باتوں میں مجھے اپنی چاہت کا یقین دلانے لگا تھا۔
میرا بہت خیال رکھنے لگا تھا، تحفے تحائف اور کھانا پینا زیور وغیرہ ہر چیز لے آتا اور مجھے گفٹ کر دیتا، اور میں بھی خوش ہو جاتی۔ اور میں بھی اب توصیف کی باتوں پر پہلے کی طرح خاموش نہیں رہتی تھی، بلکہ مسکرا کر جواب دینے لگی تھی۔ ہماری دوستی عروج پر پہنچ چکی تھی۔ میرے اور توصیف کے درمیان وہ خاموش پردہ اٹھ چکا تھا۔ ہم دونوں جان چکے تھے کہ ہمارے دل ایک دوسرے کی طرف جھک چکے ہیں، مگر اس قربت کے ساتھ ایک خوف بھی تھا، ایک ایسا خوف کہ کہیں کوئی دیکھ نہ لے، کہیں کوئی بات باہر نہ نکل جائے، ورنہ ہم دونوں کا پورا رشتہ بکھر جائے گا۔ میرا دل اب بھی ڈرتا تھا، مگر توصیف بالکل بے خوف تھا۔ توصیف ہر وقت کسی نہ کسی موقع کی تلاش میں رہتا۔ پھر ایک دن اس نے آہستہ سے کہا، آپ عورت نہیں ہیں، آپ میرے دل کی دھڑکن ہیں، اور یہ جملہ میرے اندر اتر گیا۔ میں لمحے بھر کے لیے تو خاموش ہو گئی، لیکن توصیف کی نظریں اتنی گہری تھیں کہ میں خود کو سنبھال نہیں پا رہی تھی۔ مگر اسی وقت باہر سے بچوں کی آواز آ گئی اور میں فوراً چونک گئی۔ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا، مگر اس گھر میں ایک عجیب سا احساس بھی تھا، خوف بھی تھا، کشش دونوں ایک ساتھ تھے۔ میں نظریں جھکا کر کام میں لگ گئی، مگر ذہن میں وہی لمحہ بار بار آ رہا تھا۔ برسوں کی تنہائی نے میرا اندر وہ خلا پیدا کیا تھا جسے اب توصیف محسوس کر چکا تھا، اور شاید میں بھی۔ اس دن کے بعد ہمارے درمیان ایک نیا رشتہ پروان چڑھنے لگا، ایک ایسا رشتہ جس میں الفاظ کم اور اشارے زیادہ تھے۔ جب بھی توصیف میرے قریب ہوتا میں زیادہ تر خاموش رہتی، مگر اس خاموشی میں بھی ایک قبولیت چھپی ہوئی تھی۔ ایک دن شام کو بارش ہو رہی تھی، بچے کمرے میں کھیل رہے تھے اور میں کھڑکی کے پاس کھڑی بارش دیکھ رہی تھی۔ اچانک توصیف اندر آیا اور آہستہ سے بولا، بارش کا اصل مزہ تب ہے جب کوئی خاص ساتھ ہو۔ میں نے توصیف کی طرف دیکھا اور کہا، کیا مطلب توصیف؟ تو توصیف قریب آ کر بولا، اگر آپ ساتھ ہوں تو پھر دنیا کا کوئی وجود معنی نہیں رکھتا۔ اور میں سمجھ گئی کہ یہ کیا چاہ رہا ہے۔ تبھی اچانک مجھے چکر آئے اور میں گر گئی۔ توصیف گھبرا گیا، مجھے بیڈ پر لٹا دیا اس نے۔ کافی دنوں تک میری طبیعت بوجھل رہی۔ تم چلو میرے ساتھ، ہم نئے شہر میں اپنا گھر بسائیں گے، اس بچے کو آنے دو۔ توصیف کا پیار اور میری مجبوری آخر مجھے ایسے کرنے پر مجبور کر گئی، اور ہم دوسرے شہر چلے گئے جہاں پر بھرپور زندگی جینے لگے۔ توصیف میرے ساتھ مختلف رہا، مجھے نہیں پتا میری بیٹی، میرے باقی بچوں کا یا میرے شوہر کا کیا ہوا، اور نہ ہی میں نے ان کے بارے میں کبھی جاننے کی کوشش کی۔ مجھے آج بھی ان بچھڑے ہوئے رشتوں کا دکھ ہے۔ میں آج سب سے یہ کہنا چاہتی ہوں جو دوسرے ملکوں میں اپنی بیویوں کو چھوڑ کر پیسہ کمانے جاتے ہیں، خدا را اپنی بیویوں کی تنہائی کا خیال رکھیں، ورنہ بعد میں یہی سب کچھ برداشت کرنے کو ملتا ہے۔ تو کہانی کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں ضرور اپنی رائے کا اظہار دیں، اور ایسے ہی مزید ویڈیوز اور کہانیاں سننے اور دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔